غریب غریب کیوں رہتا ہے؟ اوور تھنکنگ کرنے والا، حد سے زیادہ سوچوں میں خیالوں میں گم رہنے والا، خیالی پلاؤ بنانے والا، زمانے کا علم نہ حاصل کرنے والا، موجودہ دور جس دور میں وہ شخص آباد ہے، جس دور میں وہ شخص زندہ ہے، اس دور کا علم نہ سیکھنے والا، اس دور کا علم نہ سیکھنے والا، اس دور کی ترقیاتی کاموں میں حصہ نہ لینے والا، ہر وقت ٹی وی، فیس بک، سوشل میڈیا میں گم رہنے والا، اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پر لگانے والا، اپنی کوتاہی کا الزام دوسروں پر لگانے والا غریب غریب کیوں رہتا ہے؟ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کو ٹھہراتا ہے، اپنی ناکامی کا جواز تلاش کرتا رہتا ہے۔ ناکامی اور کامیابی یہ ایک پارٹ آف فنکشن ہے، پارٹ آف ورک ہے، مگر اگر ہم اس کو پارٹ آف ورک کے علاوہ دوسروں پر تھوپنے لگے کہ فلاں کی وجہ سے ہم ناکام رہیں، فلاں کی وجہ سے ہم غریب رہیں، میرا باپ غریب تھا، میرا بھائی غریب تھا، میرا خاندان غریب تھا، میں غریب معاشرے کا پیداوار ہوں، میں غریب خاندان کا ہوں، اس لیے غریب ہوں، اگر یہ سوچ رہے گا تو غربت سے سربت نصیب نہیں ہوگی، غربت سے چھٹکارا نہیں ملنے کو۔ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تعمیری کام میں، اس کی غربت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے ترقیاتی کام میں، وہ شخص ترقی کر جاتا ہے۔ اپنے آپ کی ناکامی کے الزام کبھی دوسروں کو نہیں ٹھہراتا، بلکہ اپنی ناکامی کا سبب خود کو گردانتا ہے، وہی شخص ترقی کرتا ہے۔ ترقی کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ترقی یافتہ لوگوں کے ساتھ ترقی یافتہ لوگوں کے کام کو دیکھیں اور خود بھی ترقی کے لیے محنت کریں۔ جب محنت کریں گے اور اجر رب باری تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، یقیناً آج نہیں تو کل غربت ثروت میں، غریبی امیری میں تبدیل ہو جائے گی، مگر آہستہ آہستہ۔ راتوں رات امیر بننے والے لوگ اصل میں غریب ہیں، راتوں رات امیر بننے والے لوگ دراصل جواری ہیں، راتوں رات امیر بننے والے لوگ دراصل گنہگار ہیں، چونکہ راتوں رات امیر کون بنتا ہے؟ صرف وہی بنتا ہے جو دوسروں کا حق مارتا ہے، جو خود اپنے پیٹ میں حرام رزق ڈالتا ہے۔ اپنی ناکامی کا الزام کبھی دوسروں پر نہ ٹھوپے، اپنی ناکامی کا جواز کبھی تلاش نہ کریں، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ذاتی محاسبہ کرتے رہیں، تب ترقی کی ابتدا ہوگی۔ محنت اور مشقت کریں، اپنے جسم کو محنتی بنائیں، محنت اور مشقت کے بجائے جو معجزے کا انتظار کرتا ہے، غربت کے جال سے کبھی نکل نہیں پاتا۔ غربت کو مٹانا ہے تو محنت کرو، مشقت کرو، محنت اور مشقت ہی غربت کی جال سے ہم کو نکال پائے گا۔ اور جو شخص محنت کرنے کے بجائے معجزے کا، خدائی کرشمے کا انتظار کرتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اور غریبی سے نکلنا ایک جہاد ہے، اس کے لیے آپ
کمفرٹ زون سے نکلیں، آرام دی طبیعت سے، سکون والی طبیعت سے، سستی والی عادت سے نکلیں۔ جب تک سستی والی عادت سے باہر نہیں نکلیں گے ہماری سستی ختم نہیں ہوگی، اور غربت کا سبب سستی ہے، غربت کا سبب سستی ہے، کمزوری کا سبب سستی ہے۔ زیادہ آرام طلبی سست انسان کو بناتا ہے۔ آرام طلبی سے بچے، آرام کا وقت رات کو ہے، رات کو سوئیں، دن کو آرام کیوں کرتے؟ ہاں، اگر فجر کے وقت اٹھ گئے ہیں، کام کر رہے ہیں، بعد از نماز کام پر لگے ہوئے ہیں، تو ظہر کے وقت قیلولہ کر لیں۔ لیکن اگر صبح ہی دیر سے اٹھتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی آرام کرنے کے بجائے صرف کام کریں، کام کام کام۔ کام ہی میں ہے عزت، کام ہی سے ہے عزت، کام ہی میں ہے برکت۔ آرام طلبی اور سستی جیسی کمزوری سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے مزاج کو بچائیں۔ عمل میں کمزوری اگر ہے تو عمل صالح کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو دوسروں کے شاگردی میں لانے کی کوشش کریں۔ جو شخص مخلص ہے، جو شخص آپ کا ہمدرد ہے، آپ اس سے مشورہ کریں کہ ہم کیسے سوچ کے اس بھور سے نکلیں، ہم کیسے خیالی پلاؤ بنانے کے بجائے عملی پلاؤ بنائیں، ہم کیسے اپنے اندر ہنر پیدا کریں، اسکل پیدا کریں۔ ٹی وی، فیس بک، سوشل میڈیا اور ادر الیکٹرانک میڈیا کو آپ ضرورت کے تحت استعمال کریں، نہ کہ اس کو عادت کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ کسی بھی غیر ترقیاتی عمل کو عادت کا حصہ بنائیں گے تو دراصل ترقی کا مطلب وقت کو استعمال کیا آپ نے۔ اگر ہم نے وقت کو استعمال کیا تو ترقی ہماری مقدر بن جائے گی، اور اگر وقت کا ہم نے استعمال نہیں کیا تو یقیناً اگر ترقی ہے بھی تو تنزلی کی ابتدا ہو جائے گی۔ اپنی ناکامی کا کبھی جواز پیش نہ کریں، اپنی ناکامی کو کبھی بھی شیلٹر پرووائڈ نہ کریں، اپنی ناکامی کے آگے کوئی بیریئر نہ رکھیں کہ جی میں اس لیے ناکام ہوا کہ فلاں شخص نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا، فلاں شخص نے دھوکہ دیا، فلاں نے ایسا کیا تو فلاں نے ویسا کیا، اس لیے ہم ناکام ہو گئے، اس لیے تعلیم مکمل نہیں کیا، اس لیے ہم نے اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکے کیونکہ فلاں کا قصور تھا۔ اپنا خود کے قصور تلاش کریں اور اپنے قصور کو اپنے قصور کا خود علاج کریں، تبھی غریبی کی چادر کو پھینک دے گا، غریبی کی چادر کو اتار پائے گا۔ اپنے آپ کو کمزوری سے نکالیں، کمزوری سے طاقت کی طرف لے کر آئیں، کمزوری سے طاقتور بنائیں، اپنے آپ کی خامی کو خوبی میں بدلیں، اپنی سستی کو اسمارٹنس میں تبدیل کریں، اپنی گناہوں کو ثواب میں، نیکیوں میں تبدیل کریں۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں وہی رب باری تعالیٰ آپ کے لیے کرتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، ہم اوروں کے لیے اچھا سوچیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھلائی کا سوچیں، تب اس کا رب، میرا رب، آپ کا رب سب کا ایک ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے اپنے کام کو کر دیں محنت کرنے کے بعد، پھر انتظار کیجئے عمل کا، انتظار کیجئے رزلٹ کا۔ شکوے شکایت کرنے والا کبھی امیر نہیں بن سکتا۔ شکوے شکایت کرنے والا، کمپلین کرنے والا، غیبت کرنے والا، حسد کرنے والا
تنقید کرنے والا، غریبی کا رونا رونے والا، غریبی ذہن رکھنے والا، منفی سوچ رکھنے والا، تخریبی ذہن رکھنے والا، تنقیدی ذہن رکھنے والا، دوسروں کے خوشی میں ناخوش رہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، دوسروں پر تنقید کرنے والا کبھی خود کی اصلاح نہیں کر سکتا، تخریبی ذہن رکھنے والا کبھی امن والا ذہن خود کی زندگی میں امن نہیں لا پاتا، منفی سوچ رکھنے والا کبھی اس کے زندگی میں مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی، نظر بد، دوسروں کے اوپر نظر بد رکھنے والا، بری نظر رکھنے والا، حسد کرنے والا، جلن کرنے والا، غیبت کرنے والا، چگلی کھانے والا، دوسروں کی خوشی میں ناخوش ہونے والا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دوسروں سے نفرت کرنے والا، دوسروں پر نظر بد جمانے والا، لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنے والا، کاہلی اور لالچی شخص کبھی ترقی نہیں کر پاتا، شکایت کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اپنے چال چلن پر دھیان رکھنے والا ترقی کر پاتا ہے۔ سماجی برائی، معاشرتی برائی، اخلاقی جرائم، سماجی جرائم، کرائم، اچھا معاشرہ اور برے معاشرے کی پہچان رکھنے والا ترقی کرتا ہے، اور اچھے معاشرے اور برے معاشرے کی جو اول پہچان ہے وہ رزلٹ سے ہے۔ آپ خود دیکھیے آپ کے گرد کیسے لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں۔ ہمارے ارد گرد اگر ترقی پذیر لوگ ہوں گے تو ہم بھی ترقی پذیر لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، اگر ہمارے ارد گرد پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو ہم بھی پڑھے لکھے ایک دن ہو جائیں گے، ہمارے ارد گرد ترقی پسند لوگ ہوں گے تو ایک دن ہم بھی ترقی پسند ہو جائیں گے، ہمارا مزاج ڈھل جائے گا ترقی یافتہ لوگوں کی طرح۔ تو سماجی برائی سے اپنے آپ کو بچائیے، جرائم و کرائم سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو ہر قسم کی جرائم کرائم سے بچائیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دوستوں کو دیکھیں، اس کے معاشرے کو دیکھیں، اس کے احباب کو دیکھیں، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، اگر اس کے ارد گرد کے لوگ اچھے ہیں تو خود ان لوگوں میں شامل ہو جائیے، اچھے لوگوں میں شامل ہوں گے اچھے کہلائیں گے، برے لوگوں میں شامل رہیں گے برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برائی کے ساتھ رہنے والا ایک دن برا بن جاتا ہے۔ جیسا معاشرہ ویسا بندہ، جیسا معاشرہ ہوگا ویسی معاشرتی لوگ ہوں گے۔ انسان کی پہچان اس کے ارد گرد کے لوگوں سے ہے، جیسی ہستی ویسی بستی، جیسی بستی ویسی ہستی۔ ماحول کو بدلیں، اپنے کام پر دھیان دیں، ماحول پر توجہ دیں، اپنے کام پر توجہ دیں۔ خود کو بدلنا آسان ہے، دوسروں کو بدلنا مشکل ہے۔ آپ بتائیے خود کو بدلنا آسان ہے یا دوسروں کو بدلنا آسان ہے؟ جواب آپ کے من میں ہے، ہمیں اپنے جواب سے آگاہ کیجیے۔ خود کو بدلیے، زمانہ بدل جائے گا۔ زمانے کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو خود نہیں بدل پائیں گے۔ بہترین طریقہ خود کو بدلنے میں ہے، عافیت خود کو بدلنے میں ہے، بھلائی خود کو بدلنے میں ہے، ترقی خود کو بدلنے میں ہے۔ خود کی ترقی سے جگ کی ترقی ہے، خود کو بدلنے سے جگ میں بدلاؤ آئے گا۔ آپ اپنا اور صرف اپنا ترقی میں خیال رکھیے،
تنزلی کا عمل اپنے دل، من، تن، اعمال سے نکال دیجئے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم دکھ میں کیوں ہیں؟ آج ہم بے چین کیوں ہیں؟ آج ہمیں نیند کیوں نہیں آتی؟ آج ہم فکر مند کیوں ہیں؟ آج ہم ذہنی طور پر بیمار کیوں ہیں؟ آج ہم سوچوں میں غریب کیوں ہیں؟ آج ہم غریب کیوں ہیں؟ آج ہم دکھ میں کیوں ہیں؟ آج ہم درد میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم پریشان رہنا چاہتے ہیں تو ہم پریشان ہیں۔ ہم درد بھری زندگی کو پسند کرتے ہیں تب ہم درد میں ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے پریشانیوں سے بچنے کا، بہت ہی آسان طریقہ ہے غربت کے دلدل سے نکلنے کا، بہت ہی آسان طریقہ ہے پریشانیوں سے نکلنے کا۔ ہم جو دوسروں کے لیے چاہتے ہیں، ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں، وہی دوسروں کے لیے چاہیں۔ ہم دوسروں کو راستہ دیں تو ہمیں راستہ ملے گا۔ ہم دوسروں کے ہمدرد بنیں تو مجھے ہمدردی ملے گی۔ کس سے؟ رب سے۔ ہم دوسروں سے محبت کریں، ہم دوسروں سے محبت کریں، اپنوں سے بھی اور اپنوں سے بھی اور پرایوں سے بھی۔ کوشش کریں اپنوں سے بھی محبت کریں، غیروں سے بھی محبت کریں۔ جب ہم پریشانی سے محبت کریں گے تو پریشانی ہماری مقدر بن جائے گی۔ جب ہم پریشانی سے محبت کریں گے تو پریشانی ہمارا مقدر بن جائے گا۔ جب ہم دکھوں سے محبت کریں گے تو دکھ بھری زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ جب ہم دوسروں کے دکھ میں شیئر ہوں گے، دوسروں کے دکھ کو سکھ میں بدلنے کی کوشش کریں گے، تب رب باری تعالیٰ میرے دکھ کو سکھ میں بدل دے گا، میری بیماری کو شفا میں بدل دے گا، میری غریبی کو امیری میں بدل دے گا، میری منفی سوچ کو مثبت سوچ میں بدل دے گا۔ مگر میرے ہی ذریعے میرے حالات کو میرا رب بدلے گا۔ معجزے سے کبھی حالات نہیں بدلا کرتے۔ آسمانوں سے رزق نازل تو ہوتے ہیں لیکن سانجھا سب کے لیے۔ اب اپنے حصے کا رزق جو آسمان سے برسا، اس کو آپ کیسے لیں گے؟ یقیناً اس کا ایک سمپل فارمولا ہے۔ اپنے دسترخوان کو دراز کرے، اپنے دل کو کشادہ کرے، اپنے دل سے حسد، جلن، معاشرتی نیگیٹو سوشل تھنکنگ کو نکال دیں۔ اپنے اندر غصے کو کم کریں، اپنے سے کمزور لوگوں سے محبت کریں، اپنے سے کم لوگوں کو، اپنے سے کم ترقی، اپنے سے کم فہم، اپنے سے کم معاش لوگوں سے محبت کریں۔ ہر چیز کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہو تبھی آپ کسی کی مدد کر پائیں گے۔ آپ سوچوں سے مدد کریں، مشوروں سے مدد کریں، اچھے خیالات سے اچھے خیالات سے مدد کریں۔ آپ حسن ظن رکھیں، دوسروں کے لیے حسن ظن رکھیں، دوسروں کے لیے ہمدردی رکھیں، دوسروں کے لیے اچھے خیالات لائیں، اچھے خیالات رکھیں۔ آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی پریشانی بدل جائے گی۔ آپ کی سوچ، آپ کے حالات آپ کی سوچ میں ہے۔ ہماری حالات
ہماری سوچ میں ہے۔ ہم اپنے سوچ کو جیسا کریں گے، جس نہج پر ڈالیں گے، جس راستے پر ڈالیں گے، اسی راستے کا مسافر بنیں گے اور اسی راستے کے منزل کو پائیں گے۔ ہم اپنی سوچ کے زاویے کو اکارڈنگلی بنائیں، کا مطلب اپنے سوچ، فہم کو آرگنائز کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کیجئے، جو شخص دوسروں کے لیے بھلا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے، جو شخص دوسروں کے بھلائی کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہے، واللہ رب اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ غیب سے پھر آپ کی مدد کرتا ہے۔ غیب سے مدد، پھر ہم بتائیں کہ غیب سے مدد کا مطلب ہرگز ایسا نہیں کہ کوئی شخص آئے گا، آپ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا اور آپ کو پیسے دے گا، آپ کو خوشیاں دے گا، آپ کو دولت دے گا، آپ کو صحت دے گا اور چلا جائے گا۔ ایسا خوابوں میں بھی نہ سوچیں، ایسے خیالی پلاؤ مت بنائیں۔ حالات بدلتے ہیں محنت سے، حالات بدلتے ہیں علم سے، علم و ہنر کی محنت سے، حالات بدلتے ہیں نیک خیالوں سے، حالات بدلتے ہیں نیک اعمال سے۔ اپنے حالات کو بدلیے اور دوسروں کے حالات کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے سوچ کو بہتر کیجیے، دوسروں کے اپنی سوچ کو بہتر کیجیے، اپنی سوچ کا محور کو جانیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، پھر اس پر عمل کیجیے، کیونکہ عمل ہی سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم نہ فرشتہ ہیں، نہ ہم جن ہیں، نہ ہم کوئی سپر مین ہیں، ہم مٹی کے انسان ہیں۔ ہمیں اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا ہے۔ ہمارے جسم میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ ہماری یہ چاروں چیزوں کی خصوصیات ہمارے مزاج میں ہے۔ ان چاروں چیزوں کی خصوصیات ہمارے تن میں ہے۔ آگ، ہم کو غصہ آتا ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے، ہم اپنی سوچ کو طاقت دیتے ہیں، وہ آگ کی بدولت۔ پانی، ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہم چیزوں کو جوڑتے ہیں پانی کے بدولت۔ پانی اگر ہمارے مزاج سے نکل جائے تو ہم جوڑنے کی صفت سے بھی نکل جائیں گے۔ ہوا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں اگنور کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہر چیز کو ہم سیریس نہ لیں۔ ہم سیریس صرف اپنی ترقی، اپنی صحت، اپنے اہل و عیال کی ترقی، اپنے اہل و عیال کی سوچ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور دوسروں کی ترقی میں خوش ہوں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں، دوسروں کے غم میں ہم شریک غم ہوں، ان کے ساتھ دکھ میں سکھ میں شریک ہوں۔ ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ اچھا معاشرہ اچھا انسان بناتا ہے، اچھا انسان اچھا معاشرہ بناتا ہے۔ اپنی ترقی، اپنے معاشرے کو اچھا بنائیے، آپ خود اچھے رہیں گے، دنیا میں سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون و شانتی نصیب ہوگی۔ اپنی زندگی کو خوب سے خوب محنت، مشقت
میں لگا دیجئے، علم کو حاصل کرنے میں لگا دیجئے، علم والوں کے ساتھ دوستی کرنے میں اپنے وقت کو لگائیے۔ آپ کا وقت علم والا کبھی برباد نہیں کرے گا۔